الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی شمس الہدایۃ والیقین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ جمعے اولاد کے حقوق ماں باپ کے ذمے بیان کیا گیا تھا۔ اس جمعے میں انشاءاللہ کوشش یہ ہوگی کہ میاں بیوی کے حقوق بیان کیے جائیں۔ ماں باپ کے حقوق بیان کیے جا چکے ہیں، اولاد کے بھی حقوق بیان کیے جا چکے ہیں۔ اب میاں بیوی کے حقوق بیان کرنے کی انشاءاللہ آج کوشش ہوگی۔ آج گھروں میں جو بے سکونی ہے، بے اطمینانی ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، لفڑا ہے، بحث و مباحثہ ہے، اختلاف ہے، انتشار ہے، دوری ہے، بیزاری ہے، نفرت ہے، دشمنی ہے، عداوت ہے۔ آج جو گھروں میں اس طرح کا ایک فساد اور تباہی کا ایک منظر بنا ہوا ہے، اس کی صاف وجہ یہ ہے کہ شوہر بیوی کے حقوق نہیں ادا کر رہا ہے اور بیوی شوہر کے حقوق نہیں ادا کر رہی ہے۔ مذہب اسلام نے، قرآن عظیم الشان اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ نے ہر ایک کے حقوق کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اگر ہر کوئی ایک دوسرے کے حقوق کو جانے اور ادا بھی کرے تو معاشرہ اور سماج خود سدھر جائے گا، سب صحیح ہو جائے گا۔ بگاڑ کی وجہ یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا حق تو لوگ ادا کریں لیکن ہم دوسرے کا حق نہ ادا کریں۔ برابری کا معاملہ جب کریں گے، جب دوسرے کے حقوق کو بھی ادا کرنے والے ہوں گے، تب گھر کا ماحول پرسکون ہوگا۔ آج ہمارے گھروں میں کتنا اختلاف و انتشار ہے، کتنی لڑائی ہے اور کتنا جھگڑا ہوتا ہے میاں بیوی میں۔ وجہ یہی ہے کہ نہ میاں صاحب جان رہے ہیں کہ بیوی کے کیا حقوق ہیں اور نہ بیوی جان رہی ہے کہ شوہر کے کیا حقوق ہیں، اور حقوق ہیں تو اس کو ادا بھی کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، قرب قیامت میں لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ صحابہ نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول، بیوی سے زنا کیسے ہوتا ہے؟ تو حلال ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ شوہر بیوی سے ایسی کچھ بات کہے گا یا ایسا کچھ بیوی کے ساتھ کام کرے گا کہ جس کی وجہ سے وہ بیوی اس کے لیے حرام ہو جائے گی اور طلاق پڑ جائے گی، اور شوہر کی بدبختی یہ ہوگی کہ وہ اس چیز کو باہر کسی کو بتائے گا بھی نہیں کہ میں نے ایسا کیا ہے اور طلاق دے دیا ہے یا طلاق ہو گئی ہے، اور وہ ایسے ہی وہ اپنی بیوی کے ساتھ زندگی گزارے گا، اور نہ بتا کر کے ایسے ہی زندگی گزارنا جب تک اسی طرح گزارتا رہے گا زنا کا ارتکاب کرتا رہے گا۔ قرآن عظیم الشان میں جس آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے،
ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، کہ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے ازواجا لتسکنوا الیہا، کہ تمہاری ذات سے تمہاری بیوی کو اللہ نے پیدا کیا۔ عورتیں جو پیدا ہوئی ہیں وہ مردوں ہی کی بائیں پسلی سے پیدا ہوئی ہیں۔ اماں حوا جو سارے انسانوں کی دادی اماں ہیں، وہ جو پیدا ہوئی ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی پہلو سے پیدا ہوئی ہیں، اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری ذات ہی سے تمہاری بیوی کو پیدا کیا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اپنی بیوی سے سکون حاصل کرو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، آگے اللہ نے فرمایا کہ تمہارے درمیان پھر ہم نے محبت کو اور ہم نے پیار کو پیدا کر دیا۔ یہ اللہ کی طرف سے ہے، من جانب اللہ ہے، کہ میاں بیوی کے درمیان جو پیار و محبت کا جو ماحول ہوتا ہے وہ من جانب اللہ ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں مودت کہتے ہیں محبت کو، رحمہ کہتے ہیں پیار کو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قدرت میں بہت بڑی نشانیاں ایسے لوگوں کے لیے جو غور و فکر کریں۔ ایک دوسری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حقوق کے سلسلے میں کہ یہ مت سمجھو کہ صرف تمہارے ہی حقوق ہیں بیوی پر، بیوی کے بھی حقوق ہیں تمہارے اوپر۔ اللہ نے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اللہ نے فرمایا کہ عورتوں کے بھی حقوق ویسے ہی ہیں جیسے کہ شوہر کے حقوق ہیں بیوی پر، صرف ایک درجہ، ایک معمولی سا جو ہے معمولی سی فوقیت مردوں کو الگ سے خصوصیت سے دی گئی ہے عورتوں پر، لیکن مثل کا لفظ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بالکل سیم جس طرح شوہر کے حقوق بیوی کے ذمے ہیں، اسی طرح بیوی کے بھی حقوق شوہر کے ذمے ہیں۔ اور جب ایک دوسرے کے حقوق ہم گھر کے اندر ادا کریں گے، بیوی کے حقوق شوہر ادا کریں گے اور شوہر کے حقوق بیوی ادا کرے گی، تبھی گھر کا ماحول پرسکون ہوگا۔ ورنہ یہ سمجھیں کہ ہمارے ہی صرف حقوق ہیں اس کے لیے، تو بگاڑ تو ہوگا ہی ہوگا۔ اور جیسا کہ آج ہمارے درمیان، ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ اس کا بھی الٹا بھی ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ صرف مرد ہی ظلم کرتے ہیں، بعض ناہنجار عورتیں بھی اس قسم کی ہوتی ہیں گھروں میں، جو پورے گھر کے ماحول کو بگاڑ کر کے رکھ دیتی ہیں، اتنا ستاتی ہیں اور اتنا ظلم ڈھاتی ہیں گھروں میں کہ پورا امن و سکون برباد ہو جاتا ہے۔ مذہب اسلام سب کے لیے، بیوی اگر اس طرح کی کوئی عورت ہے تو اس کے لیے بھی ہے، اور کوئی اس طرح کا اگر کوئی شوہر مرد ہے تو اس کے لیے بھی ہے۔ اور جو گھروں میں جھگڑا اور لڑائی اختلاف ہو جاتا ہے، یہ اتنا بھیانک ہوتا ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا، چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ کا عرش ہلنے لگتا ہے، حدیث میں ہے۔ اور جو انسانوں کو تباہ و برباد کرنے والی قوم ہے شیطانوں کی، شیطان سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ حدیث میں لکھا ہے کہ سب سے زیادہ شیطانوں کو اس وقت خوشی ہوتی ہے، ابلیس کو خوشی ہوتی ہے، جب وہ اپنی کارگزاری میں، جب سمندر پر تخت بچھتا ہے پانی پر اور کارگزاری کا فضا ہوتا ہے اور کارگزاری لی جاتی ہے، تو ابلیس جب یہ سنتا ہے کہ کسی کے گھر میں میاں بیوی میں جھگڑا کرا دیا گیا، اختلاف کرا دیا گیا، یہاں تک کہ نوبت طلاق تک پہنچ گئی اور دونوں میں جدائیگی ہو گئی، تو ابلیس کو اس عمل سے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اچھلنے لگتا ہے، کودنے لگتا ہے۔ سب سے زیادہ ابلیس کو خوشی اس پر ہوتی ہے۔ یہ گویا کہ ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان جو جھگڑا ہوتا ہے وہ صرف مرد اور عورت تک نہیں رہتا ہے، بلکہ دو خاندان تک چلا جاتا ہے معاملہ، بلکہ دو گاؤں اور قبیلہ تک چلا جاتا ہے اور دو علاقے تک ماحول چلا جاتا ہے۔ اولادوں پہ اس کا فرق پڑتا ہے، اصول و فروع پر اس کے اثرات آتے ہیں۔ صرف مرد اور عورت کا معاملہ نہیں ہوتا ہے، اتنا سنگین مانا گیا ہے اس کو۔ اسی لیے مقرر کیے گئے ہیں ایک دوسرے کے حقوق۔ جب حقوق ادا کریں گے
تو خود بخود گھر کا ماحول پرسکون ہو جائے گا. عورت کے حقوق مردوں پہ اور مردوں کے حقوق عورتوں پہ اس کو جاننے کی ضرورت ہے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اب ایک شوہر کے کیا حقوق ہیں بیوی کے ذمے؟ تو 4 حقوق کتابوں سے میں نے اس کو اخذ کیا ہے، نکال لیا ہے، تاکہ یہ حقوق جو چل رہے ہیں حقوق العباد کے تعلق سے 3 مہینے سے بیان چل رہا ہے، یہ سامنے آ جائے پورے طور پر اور مستند حوالے کے ساتھ، قرآن اور حدیث کے حوالے کے ساتھ باتیں آ جائیں. شوہر کے کیا حقوق ہیں بیوی کے ذمے اور بیوی کے کیا حقوق ہیں شوہر کے ذمے، انشاءاللہ مختصر وقت میں پورا مکمل بیان کر دوں گا انشاءاللہ. سب سے پہلا جو حق ہے شوہر کا بیوی کے ذمے، وہ بیوی کے لیے ضروری ہے کہ شوہر کی فرما برداری کرے، وہ شوہر کی بات کو مانے، شوہر کی باتوں کو ہلکے میں نہ لے. شوہر کے جو منشا ہے اور اس کی جو مرضی ہے، بیوی کے لیے ضروری ہے کہ بیوی اپنے شوہر کے منشا کو اور اس کے ارادے کو جانے اور اس کی ایک ایک بات پر عمل کرے. آج ہمارے گھر میں عورتیں یا بیویاں اس طرح سے اتنا ہلکے میں لے لیتی ہیں، جس کی وجہ سے پھر آگے چل کر کے اختلاف ہوتا ہے اور جھگڑا ہو جاتا ہے، پھر طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے. اتنا اہم ہے ایک شوہر کا حق، ایک شوہر کا حکم بیوی کے لیے کہ ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے صحابی اور صحابیہ کا کہ صحابی جنگ پہ جا رہے تھے اور انہوں نے اپنی بیوی کو یہ کہہ کر کے یہ رخصت کیے تھے، وہاں سے جا رہے تھے اور بیوی کو یہ نصیحت کی تھی کہ تم جب تک میں واپس نہ آ جاؤں تم اس گھر کے چوکھٹ سے باہر قدم نہ نکالنا. صحابی وہ چلے گئے جنگ پہ اور یہ کہہ کر کے کہ جب تک میں واپس نہ آ جاؤں تم گھر کے چوکھٹ سے باہر قدم نہ نکالنا، یعنی کہیں باہر مت جانا. اتفاق یہ کہ اس عورت کے باپ بہت بیمار ہو گئے اور بہت شدید بیماری ہو گئی، یہاں تک کہ بالکل مرنے کا وقت ماحول تھا. اب وہ جائے اپنے باپ کی خیر و عافیت پوچھنے کے لیے اور خدمت کے لیے، جائے کہ نہ جائے اس معاملے میں تجسس ہوا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عورت نے پوچھوایا کسی کو بھیج کر کے کہ اللہ کے رسول اس بارے میں کیا فرماتے ہیں، کہ کیا میں چلی جاؤں اپنے باپ کی خدمت کے لیے، دیکھنے کے لیے، حال چال پوچھنے کے لیے، کہ نہ جاؤں؟ کیونکہ شوہر نے تو مجھے یہ کہہ کر کے یہاں سے وہ گئے ہیں کہ تم گھر سے باہر قدم نہ نکالنا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا کر کے بتلا دو کہ وہ باہر نہ نکلیں، نہ جائیں. پھر کچھ دن کے بعد خبر ملی کہ باپ کا انتقال ہو گیا. پھر وہ عورت جو ہے پریشان، اس کی باپ کی بیٹی، اب باپ کے انتقال پہ کس کو صدمہ نہیں ہوگا، کس کو بے چینی نہیں ہوگی؟ وہ پھر پریشان. پھر اس نے اجازت مانگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر بھجوائی، بتلایا کہ جا کر کے اس عورت کو بتا دو کہ ابھی بھی وہ اب باہر نہیں نکل سکتی، نہیں جا سکتی، اپنے باپ کے انتقال میں، اپنے باپ کی تجہیز و تدفین میں شریک نہیں ہو سکتی ہے. یہ شوہر کا ایک حکم اور اس کی نصیحت کی اتنی اہمیت ہے. جب اس کے شوہر واپس آئے اور ان کو جب پتہ چلا اور وہ عورت نہیں گئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت نہ ملنے پہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ہے کہ بڑی فضیلت اور بڑے بشارت بھی سنائی اس عورت کو کہ اس نے عمل کیا، اس پر مکمل عمل کیا، اپنے شوہر کی بات پہ، نصیحت پہ عمل کیا، اور میرے اجازت نہ دینے پر بھی اس نے عمل کیا کہ اپنے باپ کی تجہیز و تدفین میں شریک نہیں ہوئی. آج ہمارے گھر کی عورتیں کس طرح بے دردلے باہر گھومنے کی ان کا موڈ ہوتا ہے، ان کی جو ہے سوچ ہوتی ہے. اگر شوہر اجازت دے نہ دے اس سے کوئی نہیں، وہ باہر نکل جاتی ہیں، چلی جاتی ہیں، اور پھر یہی جھگڑا اور لڑائی اختلاف انتشار پیدا ہوتا ہے گھروں میں. تو سب سے پہلا حق شوہر کا بیوی کے ذمہ یہ ہے کہ بیوی اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرے، اس کے ایک ایک اشارے پر مکمل عمل کرے. اور شوہر کا دوسرا حق بیوی کے ذمہ یہ ہے کہ شوہر کے مال اور اس کی عزت کی حفاظت کرے بیوی،
کیونکہ شوہر کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے کمانے کے لیے، باہر پیسے حاصل کرنے کے لیے، روزی روٹی کمانے کے لیے شوہر تو باہر چلا جائے گا، گھر سے نکل جائے گا، الگ الگ ذمہ داری ہے، تو شوہر تو کمانے کے لیے باہر جائے گا۔ ایسے ماحول میں بیوی کے اوپر فرض ہے کہ بیوی گھر میں رہتے ہوئے اپنے شوہر کے مال کی حفاظت بھی کرے اور اپنے شوہر کی عزت کی حفاظت بھی کرے۔ مال کی حفاظت تو مال میں کوئی خیانت نہ کرے، شوہر کا مال ہے، گھر میں پیسہ رکھا ہوا ہے، بے جا اس کو خرچ نہ کرے، فضول خرچی نہ کرے، کسی کو دے نہ، کسی کو بھی غلط طریقے سے نہ دے، پیسہ اس کی حفاظت کرے، اس کی دیکھ ریکھ کرے، اور اس کی عزت کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ وہ شوہر باہر چلا گیا ہے پیسہ کمانے کے لیے تو گھر میں بیوی رہتے ہوئے کسی اجنبی سے بات چیت نہ کرے اور کوئی اس طرح کا تعلق نہ بنائے جس کی وجہ سے شوہر کی عزت پر آنچ آئے۔ کسی غیر محرم سے نہ ملاقات کرے، نہ بات کرے، اور نہ شوہر کی کوئی راز فاش کرے۔ وہ یہ شوہر کا حق ہے بیوی کے ذمے۔ تیسرا حق جو شوہر کا ہے بیوی کے ذمے وہ یہ ہے کہ بچوں کی تربیت بیوی کرے گھر میں رہتے ہوئے، اور گھریلو نظام بہتر طریقے سے چلائے۔ شوہر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا ہے الرجال قوامون، کہ مرد جو عورتوں پر ہے اس طرح ایک طرح کے وہ بادشاہ ہیں، وہ ہر طرح کے انتظام کو سنبھالنے کی ذمہ داری شوہر کو ہے، لیکن بیوی کی جو ذمہ داری وہ گھر کے ماحول کو سدھارنے اور چلانے کی اس کی ذمہ داری۔ گھر کے اندر جو بھی سسٹم ہے، جو بھی نظام ہے، وہ سب بیوی کے ذمے ہے۔ سر صفائی ہے، کھانا بنانا ہے، مانجنا ہے، بچوں کی تربیت ہے، اور جو بھی گھر کے اندر جو بھی کام آتا ہے وہ سب کا سب اس کی ذمہ داری بیوی کے ہے۔ ایک شوہر کا یہ تیسرا حق ہے بیوی کے ذمے۔ چوتھا حق یہ ہے کہ شوہر کے لیے بیوی زیب و زینت اختیار کرے، سنگار کرے۔ شوہر کو خوش کرنے کے لیے جو بھی بیوی کر سکتی ہے وہ بیوی کرے، جس طرح سے شوہر خوش ہو سکتا ہو، اور آپس میں پیار و محبت بڑھتی رہے، کبھی کم نہ ہو، نفرت میں تبدیل نہ ہو۔ جتنے بھی حربے، جتنے بھی طریقے، جتنے بھی کام کیے جا سکتے ہیں، ضروری ہے کہ بیوی ان کام کو انجام دے۔ اس کا الٹا ہوتا ہے، گھروں میں شوہر کے لیے جب بیوی ہوتی ہے تو بالکل چڑیل جیسی ہوتی ہے، لیکن کہیں باہر فنکشن میں جانا ہو، میرج ہال میں جانا ہو، یا کہیں اور جو ہے نامحرموں کے سامنے مظاہرہ کرنا ہو، بازاروں میں جانا ہو، اتنا سجتی ہیں، اور اس طرح سے سجتی ہیں کہ صرف فرشتوں کی لعنت برستی ہے ایسی عورتوں پر، جو غیروں کے لیے باہر نکلنے کے لیے اور کسی اور کے لیے سجیں اور بنے۔ حکم یہ ہے کہ اپنے شوہر کے لیے وہ جس طرح سے زیب و زینت اختیار کر سکتی کرے، صاف ستھرا رہیں، اس طرح سے رہیں کہ شوہر ان کی طرف مائل رہے ہر وقت، کبھی شوہر کے دل میں بیوی کی محبت کم نہ ہونے پائے۔ اس طرح سے حکم ہے، یہ حکم ہے، یہ حق ہے ایک شوہر کا بیوی کے ذمے۔ اسی طرح یہ 4 حقوق ہیں شوہر کے۔ اب بیوی کے کیا حقوق ہیں شوہر کے ذمے، اس کو بیان کر کے ختم کر دوں۔ بیوی کے حقوق 3 ہیں شوہر کے ذمے۔ پہلا حق عورت کا، بیوی کا یہ ہے مرد کے ذمے، شوہر کے ذمے، کہ اس کی مہر کو شوہر ادا کرے۔ یہ پہلا حق شرعی اعتبار سے میں اس کو کتابوں سے نکال کر کے بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ یہ حقوق ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ پہلا حق یہ ہے کہ شوہر بیوی کے مہر کو ادا کرے۔ اس میں بڑی بے اعتدالیاں ہیں۔ شوہر مہر تو رکھ دیا جاتا ہے نکاح کے وقت، زیادہ سے زیادہ بھی رکھا جاتا ہے، کم سے کم بھی رکھا جاتا ہے، جو بھی رکھا جاتا ہے، لیکن بعد میں شوہر اس کو بھول جاتا ہے، اس کو ضروری سمجھتا ہی نہیں ہے کہ ہمیں اپنی بیوی کے مہر کو ادا کرنا ہے، دینا ہے۔ یہ حق ہے، اگر اس حق کی ادائیگی نہیں ہوئی مرنے کے بعد مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ آخری سانس مرنے سے پہلے تک اس کو حساب کتاب کر دینا ہے، اس کو ادا کر دینا ہر حال میں ضروری ہے۔ اور جو دوسرا حق ہے بیوی کا شوہر کے ذمے، وہ بیوی کے ضروریات کی تکمیل ہے۔
جو بھی بیوی کی جو بھی ضروریات ہیں، استعمال کرنے کی چیزیں ہیں یا اس کے جو خرچے ہیں، عام طور سے تو 3 چیز تو شوہر کے ذمے ہر حال میں لازم ہے: کھانا، کپڑا، مکان۔ کھانے کے لیے کھانا، پہننے کے لیے کپڑا، رہنے کے لیے مکان، ایک شوہر کے لیے ذمے ہے، لازمی ہے کہ ان 3 چیزوں کو بیوی کے لیے مہیا کرے۔ اگر نہیں استطاعت، نکاح مت کرے، شادی کر کے کسی عورت کو ستائے مت۔ اگر اس کی حیثیت ہے، استطاعت ہے، تبھی وہ نکاح کرے، شادی کرے، اور جب وہ شادی کر لے، اپنی بیوی کو اپنی زوجیت میں لے آئے اپنی کسی عورت کو، تو پھر اس کے جو حقوق لاگو ہوتے ہیں اس پر مکمل ادا کرنا پڑے گا۔ اس کی جو بھی ضروریات ہیں، نہ بخل سے کام لے، نہ اسراف سے کام لے، یعنی بہت فضول خرچی بھی نہ کرے کہ دھڑلے سے جتنا چاہے بیوی کے اوپر اڑاتا رہے، کسی اور کو بالکل خیال کسی اور کا نہ کرے، نہ کسی کا لحاظ کرے، بس اپنی بیوی پر پورا مال لٹاتا رہے۔ اس طرح کی بھی اجازت نہیں ہے، اور نہ اس طرح کی اجازت ہے کہ بیوی کے اوپر کوئی خرچی نہ کرے، کبھی اس کو کوئی پیسے نہ دے، کوئی رقم نہ دے، خرچے کے لیے اس کے لیے کچھ بھی انتظام نہ کرے، یا اس کی جو بھی ضروریات ہیں اس کو شوہر نہ ادا کرے۔ لازمی ہے اور ضروری ہے، ایک بیوی کا حق ہے شوہر کے ذمے کہ جو بیوی کے جو حقوق، جو ضروریات ہیں وہ شوہر کو ادا کرنے ہیں۔ اور جو تیسرا حق ہے بیوی کا شوہر کے ذمے، اور جو بہت اہم ہے، حسن معاشرت ہے۔ حسن معاشرت کا مطلب یہ ہے کہ بہتر انداز میں رہن سہن ہو، جو آپس میں نبھاؤ ہو، رہنے کا طریقہ، آپس میں زندگی گزارنے کا جو معمول ہو، جو طریقہ ہو، وہ بہت ہی بہتر ہو۔ نہ بیوی شوہر کو ستائے، نہ شوہر بیوی کو ستائے، بلکہ یہ جیون ساتھی ہیں، شریک حیات ہیں، پوری زندگی کی ساتھی ہیں۔ اور اس طرح یہ جو نکاح ہوتا ہے، یہ نکاح مذہب اسلام میں ہے کہ یہ نکاح ابد الآباد تک چلتا ہے، یعنی کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ مرنے کے بعد جنت میں وہی بیوی ملے گی، وہ ملکہ ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ کا یہ رشتہ جڑ جاتا ہے۔ اور حسن معاشرت، جس طریقے سے شوہر ادا کر سکتا ہے، اپنی بیوی سے صحیح طور پر رہ سکتا ہے، اس کا حکم ہے کہ شوہر اپنی بیوی کا ہر چیز کا خیال کرے، لحاظ کرے۔ یہ نہیں صرف کہ اس کو نوکرانی سمجھ لیا جائے، یہ نہیں کہ صرف اس کو گویا کہ ہم خرید کر کے اپنے گھر میں لے آئے ہیں، وہ ہماری باندھی ہے یا کچھ مجبور ہے، نہیں، ایسا کچھ نہیں۔ مذہب اسلام نے اس کے بھی حقوق بیان کیے ہیں۔ جہاں اگر مردوں کو یہ حق ہے کہ طلاق دے کر کے بیوی کو اپنے گھر سے جدا کر دے، وہیں بیوی کو بھی حق ہے کہ وہ خلا لے کر کے، فسخ کر کے، نکاح کو ختم کر کے، اس کو بھی حق مذہب اسلام نے دیا ہے کہ وہ اپنے شوہر سے الگ ہو سکتی ہے، جدا ہو سکتی ہے۔ صرف مردوں کو طلاق کا نہیں، ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ یہ تو صرف مرد کے ذمے ہے کہ طلاق جب چاہے دے دے اور بیوی کو الگ کر دے، نہیں، بیوی کو بھی حقوق حاصل ہے مذہب اسلام کی طرف سے کہ وہ جب چاہے خلا لے لے۔ خلا کا مسئلہ ہوتا ہے، خلا کروا سکتی ہے ایک عورت، بیوی کروا سکتی ہے، فسخ نکاح کرا سکتی ہے، کر کے وہ الگ ہو سکتی ہے۔ حسن معاشرت، گھر کے اندر اس طرح کا فضا شوہر کے ذمے ہے کہ بنائے کہ کسی طرح کی کوئی لڑائی جھگڑا، نفرت اور کوئی دشمنی نہ ہونے پائے۔ آج ہمارے گھروں میں کیا ہے کہ حقوق نہ جاننے کی وجہ سے اتنی طلاقیں ہو رہی ہیں اور اتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے، عورتوں پر ستایا جا رہا ہے۔ اس کا الٹا بھی ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر مردوں کی طرف سے زیادتیاں ہیں۔ وہ سوچتے ہیں ہمیں حق ہے طلاق دینے کا، فوراً طلاق دے دیے، اور ایک طلاق نہیں دیتے ہیں، 3 طلاق دے دیتے ہیں، پھر بعد میں روتے پچھتاتے ہیں۔ طلاق کے بھی اصول بیان کیے گئے ہیں قرآن میں، واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن۔ 4 تفصیل ہے، 4 آپشن ہے۔ اگر بیوی اور شوہر کے درمیان نبھاؤ نہ ہونے پائے، کسی طرح سے آپس میں پھر سے جو ہے تعلق مضبوط نہ ہو پائے، تو 4 آپشن پہلے ہے، اس کو پہلے تم نبھاؤ، پھر اس کے بعد طلاق کی سوچو۔ یہ 4 کوئی جانتا نہیں ہے، اور جو ہے اس کو کوئی نبھاتا بھی نہیں ہے، سیدھے طلاق کی گولی چلا دی جاتی ہے۔ یہ 4 کیا ہے؟
واللاتی قرآن عظیم الشان نے بیان کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے، واللاتی تخافون نشوزہن، اگر آپس میں انبن ہو جائے، جھگڑا لڑائی ہو جائے، تعلق کسی طرح سے نہ جڑ پائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نشوزہن فعظوہن، سب سے پہلے اس کو نصیحت کرو، اس کو سمجھاؤ، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اگر اس سے بھی وہ باز نہ آئے، نصیحت کوئی اثر نہ کرے، فی المضاجع، تو بستر سے الگ ہو جاؤ، یعنی ایک کمرے میں مت سو، اس کو اپنے پاس مت سلاؤ، اس سے الگ ہو جاؤ۔ یہ بیوی کے لیے بہت دشوار کن مرحلہ ہوتا ہے کہ شوہر اس کے پاس نہ سوئے بلکہ اس کو الگ کر کے سلائے، یہ کام کرو، یہ دوسرا ہے۔ وَاضْرِبُوهُنَّ، اگر اس سے بھی کوئی اثر نہ بیوی پر جائے تو تیسرا یہ ہے کہ اس کو ہلکی مار مارو، مار بھی سکتے ہو، مارو، یہ حکم ہے اللہ کا، اپنی بیوی مارو لیکن بہت ہلکی مار، اس کا بھی کوئی اثر نہ ہو اگر بیوی پر، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا، آگے فرما رہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اگر یہ بھی اثر نہ کرے تو اس کے طرف سے کچھ ذمہ دار قسم کے لوگ اکٹھے ہوں، اور مرد کے طرف سے، شوہر کے طرف سے بھی کچھ ذمہ دار قسم کے لوگ اکٹھے ہوں، اور اکٹھے ہو کر کے آپس میں اس مسئلے پر جو ہے سیریسلی اس پر جو ہے وہ کریں، غور و فکر کریں کہ یہ نہیں مسئلہ حل ہو رہا ہے، اس پر بھی اگر کوئی راستہ نہ نکل پائے تب ایک طلاق دینے کی اجازت دی گئی کہ اب ایک طلاق دے دو۔ یہ 4 مرحلہ طے کر لینے کے بعد ہے کہ پھر وہ اپنی بیوی کو ایک طلاق دے۔ آج اس کا الٹا ہے، یہ سمجھا ہی نہیں جاتا ہے، یہ سب کیا ہی نہیں جاتا ہے، ڈائریکٹ کوئی جیسے موڈ خراب ہوا، کوئی نہیں سمجھ میں آیا بیوی کا، فوراً جو ہے طلاق دے دی، اس کو الگ کر دی، اور پھر کتنا اختلاف و انتشار ہوتا ہے، کتنا گھر کا ماحول جو پرسکون تھا بالکل ہر غمگین میں تبدیل ہو جاتا ہے، ماتم میں بدل جاتا ہے۔